أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے موقع پہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے بعد کا وقت ہے، جو آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر آپ کی پرورش کے لیے جو مکے کا عام رواج تھا، اس کے مطابق آپ کی پرورش کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے یعنی جو ہوم ٹاؤن تھا مکہ تھا اس سے باہر جا کے بستیوں کے اندر پرورش ہوتی تھی. اہل مکہ کا یہ رواج تھا. اس کے جو فائدے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے، ٹھیک ہے، اور کس پرپز کے لیے یہ کیا جاتا تھا یہ بھی بتایا تھا. اور اسٹوری پوری ڈیٹیل میں ہم نے بتائی تھی کہ کیا کیا ایفیکٹ ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون جن کا نام حلیمہ ہے اور جن کو اب ہم حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ قبیلہ بنو سعد سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پہلے 2.5 سال پرورش کی ہے. اور وہ پرورش جو ہے مکے سے باہر بنو سعد قبیلے کے گاؤں کے اندر ہوئی تھی پرورش، ٹھیک ہے. ان کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں اور کس لیے اہل مکہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے وہاں، اس پہ ہم نے بہت تفصیلی بات پچھلے دفعہ کی تھی. یہاں پہ ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جو اکثر لوگوں کا سوال بھی اس مسئلے پہ آیا تھا میرے سامنے، بہت سے لوگوں کا سوال آیا اور بالکل ویلڈ سوال ہے، لیکن میں پہلے سوال رکھ دوں آپ کے سامنے کہ اس مسئلے پہ کیا سوال پیدا ہوا اور پھر اس کا جواب آپ سمجھ لیجئے گا. سوال یہ ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے یعنی اس کا جو بینیفٹ تھا اس کسٹم کا وہ تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن ماں سے ایک بچے کو اس کی ماں کی محبت سے دور لے جا کر پرورش کروانا اسلامکلی کتنا جسٹیفائیڈ ہے نا، اور ایک بچے کو اپنے ماں کی محبت سے دور رکھنا کا جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، اور اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے کہ تربیت کے لیے اور بچے کی پرورش کے لیے انیشیل فیو ڈیز جو ہیں وہ ماں سے دور رکھا جائے اور دوسری جگہ اس کی پرورش ہو یا پرورش کو آؤٹ سورس کیا جائے. کیا اس کی اجازت اسلام دیتا ہے یا کیا اسلام میں اس کو اچھا مانا جاتا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کو دیکھ کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ظاہر ہے کہ اپنے ماں کے پاس نہیں ہوئی ہے پہلے 2.5 سال کم سے کم، اس کے بعد ہوئی ہے اور اس کا تذکرہ آج ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پہلا 2-2.5 سال گزرتا ہے. تو کیا یہ چیز ایک بچے کو اس کی ماں سے دور رکھنا چاہے پرورش کے لیے ہو کیا یہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو پھر یورپین کنٹریز میں جو نینی کا تصور ہے، نینی کا کانسیپٹ ہے، جو یعنی نرسنگ کے لیے جو مائیں ہیں، ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں، وہ پیسہ دیتی ہیں اور دوسری عورتوں کو جو ہے ہائر کرتی ہیں، بچوں کی پرورش کریں، ان کو دودھ وغیرہ پلائیں، ان کا خیال رکھیں. تو یعنی ہم تو اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں عام طور پہ جو ہے وہ یعنی ہمارے علماء بھی اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بچے کی اصل خیال رکھنے کی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے اور بچے کو جو محبت ماں سے ملتی ہے دوسری عورت سے نہیں مل سکتی، چاہے دوسری عورت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ہم تو اس بات کو مانتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی پرورش جو ہے اس طریقے پہ نہیں ہوئی ہے تو کیا یہ ایک آبجیکشنیبل بات نہیں ہے؟ پہلی بات یہ سارا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پرورش ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی وحی آپ پہ نہیں اتر رہی تھی، نہ آپ پہ شریعت کا نزول ہوا تھا، نہ آپ اس وقت نبی بنائے گئے تھے ظاہری اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے جو کام کیا یا آپ کے دادا نے جو کام کیا یا آپ کے زمانے میں جو کسٹم رائج تھا آپ کے نبی ہونے سے پہلے، اس کو ہم اسلامی کسٹم نہیں کہتے ہیں، نہ ہم اس کو اسلامی عمل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے. اس کے اپنے فائدے تھے، نو ڈاؤٹ. یہ جو آؤٹ سورسنگ تھی گاؤں میں لے جا کے بچوں کی تربیت کرانا، اس سے جو فزیکل بینیفٹ تھا، جو لینگویج کے ڈیولپمنٹ کا بینیفٹ تھا، اور بھی ادر بینیفٹس تھے انڈاؤٹیڈلی، ٹھیک ہے. لیکن ایک اس کا نقصان یہ تھا کہ چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے دور ہونا پڑتا تھا. تو یہ عمل اپنے آپ میں کوئی اسلامی عمل نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے. اگرچہ حضور کی تربیت اسی طریقے سے ہوئی ہے، حضور کی انیشیل پرورش اسی طریقے پہ ہوئی ہے، لیکن یہ واقعہ حضور کے نبی بننے سے بہت پہلے کا ہے. ظاہر ہے حضور گود کھیلنے والے بچے تھے اس وقت، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بینیفٹس ہیں، اب وہ دیکھا جائے گا کہ یعنی بینیفٹ زیادہ ہیں کہ نقصانات زیادہ ہیں، وہ تو ایک الگ
وزڈم کال ہے، ہر انسان اپنے اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اس مسئلے کو، کیونکہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس بات کا تعلق اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ ایک عام کسٹم سے ہے جو آپ کی نبوت سے پہلے مکہ میں رائج تھا۔ اس کسٹم کے بہت بینیفٹس بھی تھے جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بیان کر دی۔ اس کا ایک نقصان یہ تھا کہ بچے کو ماں سے دور ہونا پڑتا تھا۔ تو یہ پورا عمل جو ہے چونکہ اسلامک نہیں ہے بلکہ ایک پری اسلامک کلچرل تھنگ تھی، تو اس میں اچھی چیزیں بھی ہوں گی، بری چیزیں بھی ہوں گی، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے بس ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ہمارے لیے بس ہسٹوریکل اسٹوری ہے جسے ہم پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے بینیفٹ اخذ کرنا ہے نا۔ لیکن یہ کوئی اسلامی عمل نہیں ہے۔ اسلام میں اس چیز کو بہت زیادہ اچھا نہیں مانا گیا ہے کہ بچے کی پرورش جو ہے اس کی ماں کے علاوہ کوئی دوسری عورت کرے، انلیس مجبوری ہو۔ ظاہر ہے مجبوری ہے تو پھر جائز ہے، مجبوری میں تو یعنی اکراہ کی صورت میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ شراب جب جائز ہو جاتی ہے انسان کی، جب جان جانے لگے، یہاں تک کہ یہ ہے کہ اگر انسان کی جان جانے لگے اور وہ بالکل شیور ہو جائے کہ اگر وہ کلمہ کفر نہ کہے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو بھی جائز ہے کہ ظاہری طور پہ انسان کلمہ کفر کہہ دے اور دل کے اندر ایمان باقی رکھے۔ تو جب اتنا بڑا عمل بھی مجبوری کی صورت میں، جان جانے کی صورت میں جائز ہے، باقی اعمال تو ظاہر ہے کہ اکراہ کی صورت میں بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن اسلام میں یہ کوئی بہت یعنی ریکمینڈڈ ایکٹ نہیں ہے کہ ایک بچے کو اس کی ماں سے دور کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کی پرورش کوئی دوسری عورت کرے، لیکن یہ عمل جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے کا ہے۔ یہ کوشچن میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیلہ بنو سعد میں رہے اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو برکتوں کا نزول ہوا، اس کے واقعات تو یعنی بہت تفصیلی طور پہ ہم نے پچھلے دفعہ سمجھے تھے۔ تو یہاں سے ایک کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں برکت، ہے نا، عربی میں برکہ کہا جاتا ہے اسے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ایسی چیز یا کسی بھی ایسی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہو، برکت والا بنایا ہو، اس ہستی سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں جو ہے وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر لیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بے انتہا برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے آسمان و زمین کی، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو گویا اصل جو ہے برکت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس پہ چاہتا ہے برکت نازل کرتا ہے۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ بابرکت ہستیاں جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ بابرکت ہستیاں جو ہے فرشتوں کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کے اندر بھی برکت ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو مبارک بنایا ہے، جیسا کہ اللہ نے بیت المقدس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے اس زمین کو بابرکت بنایا ہے، ٹھیک ہے، برکت والی زمین بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کو برکت والی زمین بنایا ہے، حرم شریف کو برکت والی زمین بنایا ہے، مدینہ منورہ کو برکت والی زمین بنایا ہے۔ پھر اور ایک لیول نیچے آتے ہیں تو جتنی بھی مساجد دنیا کے اندر ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا جہاں دین کی باتیں کی جاتی ہیں، ایسے تمام گھروں کو اللہ نے بابرکت بنایا۔ پھر اللہ نے دنیا کے معاملات میں بھی بہت سے لوگوں کے مال میں، ان کے رزق میں برکت رکھی ہوتی، بہت کے اندر نہیں رکھی ہوتی۔ یہ ورڈ ہم لوگ بہت کامنلی سنتے ہیں، اصل میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی کوانٹٹی میں انکریمنٹ نہ ہو، لیکن اس سے جو بینیفٹ آ رہا ہے اس میں انکریمنٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ یعنی ہم دیکھتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے واقعے سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اونٹنی تھی، ان کی بکریاں تھیں، ان کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہو گیا، ان کی کوانٹٹی میں تو اضافہ نہیں ہوا، لیکن ان کے اندر سے دودھ پروڈکشن بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حلیمہ سعدیہ کے بچے کو جو وہ کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تو پہلے بھی وہی عورت تھی، بعد میں بھی وہی عورت تھی، لیکن دودھ پروڈکشن میں اضافہ ہوا جس کے ذریعے جو حضور کا بھی پیٹ بھر جاتا اور حلیمہ سعدیہ کے اپنے بیٹے کا بھی پیٹ بھر جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کوانٹٹی میں انکریمنٹ نہ ہو، لیکن اس سے جو بینیفٹ آ رہا ہے اس میں انکریمنٹ ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے، اور اسلام میں برکت کی اہمیت ہے۔ برکت ایک بہت ہی ایکسیپٹڈ چیز ہے، یعنی کسی نے بھی اس بات سے اختلاف نہیں کیا، برکت کا ایگزسٹنس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 روپے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس 100 روپے سے کتنا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ آپ نے اس میں سے سامان بھی خرید لیا، کچھ کھانا بھی کھا لیا، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے وہ گھر کی ضرورت کا سامان بھی خرید کے لیا ہے۔ اور دوسرا انسان ہے وہ اسی 100 روپے سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، اس کا پراپر پیٹ بھی نہیں بھرا، گھر کے لیے سامان بھی نہیں لا سکا۔ تو میں بہت ہی لیم ایگزامپل کے ذریعے سمجھانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے شخص کے 100 روپے کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کے اندر برکت تھی، کیونکہ جو کوانٹٹی 100 دونوں کے پاس، لیکن the first person was able to quantify،
was able to fetch maximum benefit out of that 100 rupees. ठीक है, तो हम कहेंगे पहले वाले के अंदर बरकत है। उसी तरह वक्त के अंदर भी बहुत से लोगों की बरकत होती है। वक्त तो सबको अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर उसी 24 घंटे में बहुत बड़े बड़े काम करने की सलाहियत होती है, बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, बहुत सा काम उनका पूरा हो जाता है उसी 24 घंटे के अंदर। कुछ लोगों का पूरा 24 घंटा इधर से उधर, इधर बैठ रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, है ना, उनसे जाके जो है चंद गुफ्तगू कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बस खत्म हो गया उनका दिन। तो वक्त के अंदर भी अल्लाह ताला कुछ लोगों की बरकत रखते हैं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हलीमा सादिया के एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रेजेंस की वजह से अल्लाह ताला ने बनु साद की उस फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा बरकतें भर दी थी, जिसकी वजह से उनके दूध प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से उनके क्रॉप प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से उनके जानवरों पर रहमतें नाजिल होने लगी। कि खुद हलीमा सादिया पिछले स्टोरी में बयान करती हैं कि हमारे जानवर जो है खाली पेट निकलते थे और भरे पेट वापस आते थे। तो गोया कि हुजूर की मौजूदगी की वजह से न सिर्फ ये कि खुद हुजूर को फायदा पहुंच रहा था, न सिर्फ ये कि हलीमा सादिया को फायदा पहुंच रहा था, वो बेजबान जानवर और वो जानवर जिनको जो पहचानते भी नहीं थे कि ये हुजूर हैं और ये इंसान कौन है क्या है, लेकिन हुजूर की मौजूदगी की वजह से उन जानवरों के खाने का भी इंतजाम हो रहा था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हुजूर जो है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये रहमतुल लिल आलमीन होने का, कि आप जहां भी जाते थे, जिस जगह भी रहते थे, जिन लोगों के दरमियान भी रहते थे, उनकी चीजों में बरकत का पैदा हो जाना आपकी नबूवत की निशानियों में से एक था। तो इसका एग्जाम्पल हमने बनु साद के हलीमा सादिया की फैमिली में हो रहे इंक्रीमेंट से और जो बेनिफिट वो यानी मिल रहा था उनको हुजूर की मौजूदगी की वजह से, उनके जानवरों को, उनकी फसलों को, यानी हर चीज के अंदर जो है जिंदगी और उसके अंदर बका जो है, उसके अंदर जो है वो ज्यादती हम देखते हैं कि हुजूर की मौजूदगी की वजह से हो रही थी। इसको बरकत कहते हैं। ठीक है, बरकत का मतलब मैं समझता हूं अब समझ में आ गई होगी बात। और बरकत अल्लाह के देने से होती है, फी नफ्सिही किसी के अंदर कुछ भी नहीं होता, किसी के अंदर भी बरकत है, यहां तक कि हुजूर के अंदर भी जो बरकत है वो अल्लाह के देने से, क्योंकि असल बरकत जो है, मुकम्मल बरकत की ओनरशिप जो है वो अल्लाह के हाथ में, जैसा कि अल्लाह ने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ठीक, और बरकत का होना हुजूर के नबूवत के साइंस में से एक था जो हम पीछे पढ़ के आए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी हिकमत, आज हम हिकमतों से रिलेटेड जो है इनिशियली बात कर रहे हैं कि पिछला वाक़या जो हमने बनु साद का पढ़ा, हलीमा सादिया का, उसमें क्या क्या बेनिफिट, उसमें विजडम के पॉइंट्स क्या क्या हैं, मोरल ऑफ द स्टोरीज क्या क्या हैं। तो पहला तो हमने बरकत का कॉन्सेप्ट समझ लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि आप जरा तसव्वुर कीजिए, इस पर मैंने पिछली दफा भी बात की थी, आप जरा तसव्वुर कीजिए कि हलीमा सादिया जब आई होंगी, यानी जब मक्का के अंदर बच्चों को कलेक्ट करने अपने कबीले वालों के साथ पहुंची होंगी, तो जाहिर है कि हमने पढ़ा कि वो बहुत लेट से पहुंची थी, क्योंकि इनकी जो गधी थी बहुत स्लो थी, इनकी जो ऊँटनी थी वो भी काफी बूढ़ी और जख्मी हो चुकी थी। तो जब ये पहुंची हैं मक्का के अंदर तो सारी औरतों को बच्चे मिल चुके थे, और जाहिर है औरतें चाहती थी कि ऐसे बच्चे मिले जिनके फादर कोई अमीर इंसान हो, कोई मजबूत इंसान हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी हो, ताकि उसके बच्चों की जब हम परवरिश करेंगे तो हमें भी कुछ अच्छा पैसा मिल जाएगा। जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल यानी बिजनेस ओरिएंटेड बात है, समझ में आती है बात। हलीमा सादिया जब पहुंची, जिन लोगों का ऑडियो ऑन है वो अपना ऑडियो ऑफ कर लें जी। हलीमा सादिया जब मक्का के अंदर पहुंची होंगी तो जाहिर है उन्होंने सोचा होगा यार कि यानी जितने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे, जितने अच्छे अच्छे जो कस्टमर्स थे वो तो सारे बुक्ड हो गए, अब मेरे पास तो कुछ अच्छी चीज मुझे मिलेगी नहीं। फिर जब वो हुजूर के घर पहुंची हैं तो भी एक तो ये कि उन्हें मालूम था कि सारे अच्छे कस्टमर जो हैं ऑलरेडी बुक्ड हैं, अब हुजूर के घर पहुंची तो हुजूर ऊपर से यतीम थे, यानी इनके वालिद भी नहीं। तो अब हलीमा सादिया ने जाहिर है ये ख्याल किया होगा, ये ख्याल किया, उन्होंने बयान भी किया उस हदीस के अंदर कि अब इसके वालिद क्या ही देंगे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहती थी, ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। तो इंसान बज़ाहिर जिंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है जब ये ख्याल करता है कि उसके साथ बेहतर नहीं हुआ और बेहतर हो सकता था, कोई अच्छी चीज मिल सकती थी, कोई अच्छी चीज आपसे छूट गई, है ना, किसी जगह आप देर से पहुंचे, सारी अच्छी चीज निकल गई आपके अपने हिसाब से। तो इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं, बहुत से ऐसी सिचुएशंस आती है जब वो ख्याल करता है कि ये फला चीज जो मेरे लिए अच्छी थी मुझसे छूट गई, बहुत अफसोस होता है। ठीक है, दूसरी दफा इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात भी आते हैं कि जब वो किसी चीज को बहुत अच्छा समझ के लेता है और हकीकत में अल्लाह ताला ने उसके अंदर नुकसान रखा होता है, तो जब वो चीज को हासिल करता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि यार मुझे तो बहुत बेहतरीन चीज मिल गई है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है किस चीज के अंदर खैर है और किस चीज के अंदर नहीं। इसी मजमून को अल्लाह ताला ने जो है सूरह बकरा में आयत नंबर 216 के एक टुकड़े में
یہ آدھا ٹکڑا ہے اس آیت کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم بڑا محبوب جانو، بہت پسند کرو اور اس کے اندر تمہارے لیے شر ہو، تمہارے لیے نقصان ہو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم بالکل نہیں جانتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے، کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کے ظاہر کے اعتبار سے کرتا ہے، جتنا وہ دیکھ پا رہا ہے۔ کسی چیز کو آپ نے پسند کیا، آپ نے سمجھا کہ یہ جاب آپ کے لیے اچھی ہوگی، تو آپ نے ظاہری طور پہ دیکھا کہ بھائی اس جاب میں یہ پے اسکیل ہے اور یہ بینیفٹس ہیں اور فیوچر میں مجھے یہاں جاب سیکیورٹی ہے، تو یہ جاب میرے لیے اچھی۔ لیکن حقیقت میں فیوچر میں کیا ایونٹس ہونے والے ہیں، کیا چینجز ہونے والے ہیں، کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اس کو آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے، کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، تو بہت ہی ظاہری اور بہت ہی لمیٹڈ نالج کے بیسس پہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انفائنائٹ علم رکھتا ہے اور کسی بھی چیز، کسی بھی انسیڈنٹ کے بارے میں جو فیوچر میں ایونٹس ہونے والے ہیں، جو اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور جو پاسٹ میں ہو چکے ہیں اور جو مزید چینجز انسان کے اپنے اندر ہونے والے ہیں اس واقعے سے ریلیٹڈ، ان تمام امور پہ پورا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ اگر کسی شے کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ چیز میرے بندے کے لیے اچھی ہے، تو بندے کو وقتی طور پہ وہ بری بھی لگے، بندے کو وقتی طور پہ وہ اچھی نہ بھی لگے، تو بھی بندے اور بندگی کا تقاضا یہ ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے اس رضا کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ کہ چونکہ اللہ نے میرے لیے یہ چیز چنا ہے تو اسی میں میرے لیے خیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کسی چیز کو خیر سمجھیں تو اس کے لیے تگودو نہ کریں، آپ کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں اس کے لیے کوشش کریں، لیکن ایٹ دا بیک آف مائنڈ ایک اسکوپ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے یہ چیز بہتر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں اپنے ظاہر کے اعتبار سے کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوں، بالکل نیچرل بات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ انسان پہ ہمیشہ جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے، وہ انسان پہ وقت آنے پہ ہی پتہ چلتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ذہن میں ایک اسکوپ اپنے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میری اپنی عقل، میری اپنی سمجھ جو کسی چیز کو اچھا سمجھ رہی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور میری اپنی سمجھ اور میری اپنی عقل کسی چیز کو اگر برا سمجھ رہی ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ریشنل کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم بالکل نہیں جانتے۔ یہ مسئلہ ہے جو ہمیں بالکل ایک ایمان والے کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے دنیا کے ہر معاملے کے اندر، کہ اللہ نے جس معاملے میں خیر رکھا ہے، ظاہری طور پہ اگر اس میں نقصان بھی ہے تو بھی جو ہے وہ خیر ہمیں مل کر رہے گا، اور جس چیز کے اندر اللہ نے شر رکھا ہے، ظاہری طور پہ اس میں فائدہ بھی ہے، تو بالآخر جو ہے اس سے نقصان ہی اٹھانا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ کے واقعے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تیسرا ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں نے علی سلابی صاحب کی کتاب جو ہے سیرہ نبویہ کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، اس میں سے اسکرین شاٹ لے کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس بینیفٹ سے ریلیٹڈ ہے جو بینیفٹ جو مکہ کے اندر رواج تھا کہ بچوں کی تربیت گھر سے باہر کھلے علاقوں میں ہو، تو اس کے پیچھے جو بینیفٹ اٹیچڈ ہے اس کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جس کے شیخ محمد الغزالی یہ الگ ہیں، امام غزالی الگ ہیں، محمد الغزالی یہ الگ ہیں، یہ امام ناصر الدین البانی کے کنٹمپروری ہیں، پچھلی ہی صدی کے ہیں، کوئی بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ تو شیخ محمد الغزالی کی کتاب ہے ایک فقہ السیرہ، ٹھیک ہے، اس میں سے یہ کوٹیشن لیا گیا ہے۔ شیخ محمد الغزالی فرماتے ہیں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں جو بچوں کی انیشیل تربیت ہوتی ہے، انیشیل تربیت گاہ ہوتی ہے، انیشیل کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ کنسٹرکٹڈ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ود ان کلوزلی اٹیچڈ اینڈ کراؤڈڈ بلڈنگس، ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کیا ہے کہ بہت ہی پیکڈ اسٹرکچر ہوتا ہے گھر کا، ٹھیک ہے، اور یہ باکس قسم کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بچوں کو انیشیل جوائے جو ہوتا ہے کھلی جگہ میں پرورش پانے کا، کھلی جگہ میں کھیلنے کودنے کا، کھلی جگہ میں تربیت گاہ بنانے کا، کھلی جگہ میں جو ہے وہ ان کی انیشیل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کھلی جگہ میں ہونے سے جو ان کے جسمانی اور ذہنی مفاد ہونے ہیں وہ آج کے زمانے میں نہیں ہو پاتے،
اور یہ اہل مکہ کے رواج جو یہ تھا کہ بچوں کو باہری شہر کے باہر کے حصے میں جو ان کی تربیت ہو، پرورش ہو، ان کے پیچھے جو ایک اٹیچڈ بینیفٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ تازی ہوا میں جب بچوں کا نشو نما ہوتا ہے، تازی ہوا میں جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے، تو اوور آل جسمانی اور ذہنی طور پہ بہت ہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے سویلائزیشن کی کمی کیا ہے کہ جو بھی ہماری سویلائزیشن میں پرابلمس ہیں ان میں سے ایک ریزن جو ہے کہ نروسنس اور اسٹریس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ماڈرن سویلائزیشن میں ہیو پارٹلی ٹو ڈو ود پیپل بینگ فار اوے فرام نیچرل سیٹنگس، ٹھیک ہے، اینڈ بینگ امرسڈ ان آرٹیفیشیلٹی. We should certainly admire the attitude that people of Makkah took towards desert in terms of making its spacious land the first playground of their children. یعنی جو اہل مکہ کی روش تھی کہ پہلا جو سمجھ لیجیے کھیلنے کی جگہ، پہلی جو تربیت گاہ ہو بچوں کی وہ کھلی زمین ہو، اس کا فائدہ جو ہے ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اور کلاس روم سیٹنگ جو ہے بچوں کے لیے بہت بینیفیشیل نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بالکل انیشیلی ٹائم سے قید کر کے ان کو کلاس روم میں بٹھا کے لیکچر دینا اور کلاس روم ایکٹیویٹیز کرانا اس سے کہیں زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے کہ ان کو کھلے میدان میں لے جا کے جو ہے ان کی تربیت کی جائے. ایوریج ٹائم دا کڈ لیوڈ ان دا ولیج، اصل میں کیا معاملہ ہے کہ وہ ویریبل تھا. کچھ لوگ 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال بھی رہتے تھے اور بغل میں ہی ہوتا تھا. ولیج کوئی ایسا بہت 1000 کلومیٹر دور نہیں ہوتا تھا، وہ تقریباً 30-40 کلومیٹر کا فرق ہوتا تھا. تو اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی، یعنی کہ مہینے کے اندر 1-2 بار ملاقات ہو جاتی تھی. پیرنٹس جو ہیں وہ جاتے تھے ولیج میں، بچوں کو ملتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بینیفٹ یہ ہوا جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ ان دا ڈیزرٹ لینڈ آف بنو سعد ٹرائب دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لرنڈ فلوئنٹ پیور عربک. لیٹر آن ان ہز لائف ہی بیکیم دا موسٹ ایلوکوینٹ اسپیکر آف دا لینگویج. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی واقعی یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی جو زبان تھی، عرب تو عام طور پہ اپنی زبان پہ مہارت رکھتے ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آپ کا ارشاد اب آپ کی زبان سعادت سے آتا ہے کہ انا افصح العرب، کہ میں جو ہوں تمام عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، یعنی زبان عربی زبان میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. اور آپ کے کلام سے، آپ کے خطبوں سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ آپ کی زبان میں بہت بلاغت اور فصاحت تھی. اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان سکھائی تھی، اس پہ مہارت دی تھی. دوسری جو ظاہری وجہ تھی، جو جس کو امیڈیٹ ریزن ہم کہتے ہیں، وہ ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنی زبان شروعاتی دور میں بنو سعد کے قبیلے میں سیکھی تھی. اور بنو سعد دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے اور دیہاتی عرب جو ہیں وہ عربی زبان پہ زیادہ مہارت رکھتے تھے، زیادہ گہرائی ہوتی تھی ان کو زبان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ سارے بینیفٹس ہیں. اب ہم جو پچھلی دفعہ ایک انسیڈنٹ پیش آیا تھا شق صدر کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا، اور اس انسیڈنٹ کے بعد ہی حلیمہ سعدیہ اور ان کے جو ہسبینڈ تھے حضرت حارث، وہ اتنی بری طرح ڈر گئے حضور کی سیفٹی کو لے کے کہ انہوں نے واپس جو حضور کو مکہ بی بی آمینہ کے پاس چھوڑا ہے. اور وہ انسیڈنٹ بھی پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا ہے. تو شق صدر کا انسیڈنٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، ہم نے بس شارٹ میں یہ بتایا تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب انسان کو کسی دوسرے کی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے، تو وہ مکہ واپس چھوڑ آئیں. اب یہ واقعہ آج ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے نیریٹ کرتے ہیں. جو واقعہ میں آپ کو نیریٹ کر رہا ہوں وہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ، خصائص الکبریٰ سے بیان کر رہا ہوں. تو وہ واقعہ جو ہے حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ ایک دن جب میرے شوہر چلے گئے باہر کچھ کام کرنے چلے گئے، تو دوپہر کے وقت میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آیا. اب دن کا وقت تھا، حضور اور ان کے حلیمہ سعدیہ کے جو اپنے بیٹے تھے. اب یہ واقعہ تب کا ہے جب حضور 2.5 سال کے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور باہر کہیں کھیل رہے تھے. تو ان کا اپنا بیٹا جو ہے حلیمہ سعدیہ کا، یہ دوڑتا ہوا حلیمہ کے پاس آیا، سخت گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتا ہوا آیا اور پسینے میں شرابور زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگا کہ امی جان، میرے بھائی محمد کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس جب جاؤ گے تو اسے زندہ نہ پاؤ گے. ٹھیک ہے، اب یہ بچہ جو ہے اس نے کچھ ایک انسیڈنٹ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بچہ گھبرا گیا اور یہ دوڑتا ہوا جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس آتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ اور اپنے شوہر کو آواز دیتی ہیں اور یہ دونوں جو ہے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا. جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف فرما ہیں، آسمان پر نظریں جمع رکھی ہے اور مسکرا رہے ہیں. یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو تمہارا بھائی جو ہے اتنی بری طرح ڈر گیا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی میرے پاس آئے. اب یہ امیجن کیجئے کہ آپ جو ہیں 2.5 سال کے ہیں اور کتنے اچھے سے سارا واقعہ نیریٹ کر رہے ہیں. پیچھے بھی ہم نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ جو بچے 1 سال میں گرو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینوں میں اتنا گرو کرتے تھے. یعنی آپ کے اندر جو لیول آف میچورٹی تھی، آپ کی عمر میں جو برکت تھی، آپ کے اندر آپ کے جسم میں جو برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی وہ بھی، اور آپ کی عقل میں جو برکت رکھی تھی وہ بھی یہاں پہ واضح ہو رہی ہے کہ 2.5 سال کا بچہ اتنے اچھے سے یہ اسٹوری کو نیریٹ کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 آدمی میرے پاس آئے اور تینوں کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں برف سے لبریز ایک تھال تھی. وہ مجھے پکڑ کر پہاڑ پہ لے گئے اور مجھے لٹا دیا اور سینے سے لے کے میرے ناف تک کا حصہ جو ہے وہ چاک کر دیا. اور جب وہ اسے چاک کر رہے تھے تو مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو پہلا جو انسان تھا اس نے میری آنت یعنی میری انٹسٹائن میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اس پانی سے جو سونے کی تھال کے اندر جو پانی لے کے آیا تھا وہ شخص جو تھا، بعد میں دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت سے پانی لے کے آئے تھے، تو اس سے جو ہے میری آنت یعنی میری انٹسٹائن کو واش کیا، ٹھیک ہے، اور پھر انٹسٹائن کو اپنی جگہ انٹیکٹ کر دیا. پہلا شخص پھر ہٹتا ہے، پھر دوسرا شخص میرے سامنے آتا ہے. وہ جو ہے اس نے میرے قلب کو نکالا، میرے دل کو میرے سینے کے اندر سے نکالا اور اس کو اس پیالی کے اندر دھویا. اور دھونے کے بعد میرے دل پہ ایک بلیک اسپاٹ تھا چھوٹا سا، اس کو اس میں سے نکال دیا. بعد میں دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بلیک اسپاٹ ہر انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے جو اس کو برائی پہ ابھارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے اس اسپاٹ کو نکال دیا گیا تھا بچپن کے اندر ہی. پھر واپس سے اس کو واش کر کے سینے میں واپس لگا دیا. تیسرا جو شخص تھا وہ آیا اور اس نے پھر میرے دل پہ ہاتھ رکھا اور باقی دوسروں سے کہا کہ اس شخص کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کو 10 لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولو، 10 لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولو. تو پھر انہوں نے 10 لوگوں کے ایمان کے ساتھ میرے ایمان کو تولا تو میرا ایمان غالب آ گیا، یعنی میرا ایمان زیادہ ہو گیا. پھر دوسرے شخص نے کہا کہ اس کے ایمان کو 1000 لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولو. تو جب انہوں نے میرے ایمان کو 1000 لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا تو میرا ایمان غالب آ گیا. اس پہ تیسرے نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ بھی اس کے ایمان کو تولا جائے گا تو اس کے تنہا کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کہہ کے انہوں نے میرے سینے کو واپس سے سل دیا اور یہ سل کر وہ واپس آسمانوں میں غائب ہو گیا. تو یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیریٹ کیا حلیمہ سعدیہ کو. یہاں پہ 3-4 باتیں ذہن نشیں کر لیجیے. پہلی چیز تو فزیکل اعتبار سے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں یہ چیز بالکل ممکن نہیں ہے. آپ اگر کسی کا سینہ چاک کریں اور دوبارہ جو ہے یہ سارے انسیڈنٹ کیے جائیں یہ بالکل ممکن نہیں ہے، فزیکل اعتبار سے یہ ممکن نہیں. لیکن ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ ظاہر پریمیٹو ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے تمام اشیاء کے اوپر قادر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. جو ہم یہ قانون کہتے ہیں نا کہ جسم کو کاٹنے سے خون بہے گا، یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے، ہارٹ جو ہے بیٹ کرے گا، یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. دل جو ہے وہ سینوں کے اندر رہے گا تبھی زندگی قائم رہے گی، یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو جتنے قانون فزکس کے ہیں، بایو کے ہیں، کیمسٹری کے ہیں، وہ سارے قانون اپنی جگہ صحیح ہیں. اور کوئی عام انسان آپ سے کہے کہ ایسا ایسا کر دوں گا میں، تو آپ کہیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب معاملہ اللہ کا ہو جائے، جب معاملہ اللہ کے رسول کا ہو جائے، تو پھر یہ کہ تمام قوانین چونکہ بنائے ہوئے اللہ کے ہی ہیں تو اللہ جب چاہے ان کو تبدیل کرے. ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ماس کو اٹریکٹ کرے گا جس کی وجہ سے گریویٹیشنل فورس قائم ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس بات پہ قادر بھی ہے کہ ماس کو اٹریکٹ نہ کرے اور وقتی طور پہ گریویٹیشنل فورس قائم نہ ہو. تو چونکہ یہ تمام قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو اللہ جب چاہے اس کو چینج کر سکتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے لیے ہر شے آسان ہے. ٹھیک ہے، جس طرح نیچرل قوانین کی پابندی اللہ کے لیے آسان ہے، اسی طرح ان کا توڑنا بھی اللہ کے لیے آسان ہے. جیسا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بادل کے ذریعے بارش کروانا بھی اتنا ہی عجیب ہے جتنا بغیر بادل کے بارش ہونا. میرے لیے تو دونوں عجیب ہے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو بادل کے ذریعے چونکہ بارش ہونے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے ظاہر بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں، لیکن وہ ریزنز اور وہ نیچرل قوانین کے پابند جو ہے نیچر کو اللہ نے ہی کیا ہے، تو اللہ جب چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمثیلی ہیں، جو مثالی طور پہ میٹافوریکل سینس میں بیان کی گئی ہیں. اب ایمان کو کیسے وزن کیا گیا؟ وزن تو اس کا ہوتا ہے نا جو میٹر ہوتا ہے.
جو چیز میٹر نہیں ہوگی اس کا وزن تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سمجھ سے ماوراء غیب کی چیزیں ہیں. اللہ نے اس دنیا کے اندر قانون یہ بنایا ہے کہ جو میٹر ہوگا اسی کے اندر وزن ہوگا. لیکن قیامت کے اندر اور اللہ کی جو دوسری دنیا ہے ان کے اندر یہ قوانین بھی ہیں کہ بغیر میٹر والی چیزوں کے اندر بھی وزن ہوتا ہے. جیسے اعمال نامہ اور ترازو جو ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور جو میدان محشر میں وہ ترازو قائم ہوگا جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اس پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس پہ تو اعمال بھی تولے جائیں گے. اب اعمال تولے جائیں گے، اعمال ظاہر ہے کسی فزیکل شکل میں نہیں ہوتے، کسی مٹیریل روپ میں نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر وزن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا ہمارا یقین و ایمان ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس پہ یقین رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے وزن دے دیتا ہے. اس دنیا کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ جو مٹیریل کے روپ میں ہوگا اسی کے اندر وزن ہوگا، نان مٹیریل چیزوں کے اندر وزن نہیں ہوتا. جیسے لائٹ ایک نان مٹیریل چیز ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں. تو یہ مثالی چیزیں ہیں جو فرشتوں کے ڈائمنشن کی چیزیں ہیں، جو پردہ غیب کی چیزیں ہیں، وہ ہم دنیاوی قانون کے تحت نہیں سمجھ سکتے. اس بات کو سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، اب چند باتیں ہیں جو اسی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، جو آپ کے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں. اس پہ بھی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشانات دیکھے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب جو ہے مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ میں نے دور نبوت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور کب آیا ہے؟ جب 40 پلس آپ ہو گئے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے سینے پہ وہ نشانات دیکھے ہیں جو بچپن میں جو شق صدر والا واقعہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں سلائی ہوئی، تو ایک نشان آپ کے سینے پہ باقی تھا نشانی کے طور پہ. وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ نشانات دیکھے. اب یہ جو شق صدر والا واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے ریلیٹڈ کیا حکمتیں ہیں، وزڈم کے پوائنٹس کیا ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے شیطانی لوتھڑے کو الگ کر دینا یقیناً آپ کی نبوت کے ابتدائی دلائل میں سے ایک دلیل، اور آپ کے ہر قسم سے کہ شر اور غیر اللہ کی بندگی سے محفوظ رکھنے کی تیاری تھی. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جسم کے اوپر جو بلیک اسپاٹ جس کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا، وہ ہٹا دینا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور شیطان کے اثرات سے آپ کو محفوظ رکھنا، شرک کی غلاظت اور جو دوسری گناہ ہیں ان سے آپ کو محفوظ رکھنا، جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اپنی خطا پہ یعنی گناہ کے اعتبار سے تو بالکل پاک ہوتے ہیں، گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا. خطا انبیاء علیہ السلام خطا پہ قائم نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے، جو دل کے اندر برائی والا ایلیمنٹ ہے، اس کا صاف کر دینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کے نبوی دلائل میں سے دلیل تھی، تاکہ آپ کا دل میں توحید خالص کے سوا کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، نہ کسی بت کو کبھی سجدہ کیا، حالانکہ شرک قریش میں بکثرت موجود تھا. یعنی قریش جو ہیں وہ تو شرک بالکل ان کے ہاں رائج تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے ایک بچے کا محفوظ رہ جانا بہت بڑا معجزہ ہے. ٹھیک ہے جی، اب کچھ سوالات آئے ہیں. What was the definition of ایمان at that time؟ جی دیکھ لیجیے، ایمان تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے کچھ اثرات ان کے یہاں موجود تھے، تو ایمان کا مطلب تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پہ یقین. ٹھیک ہے، اتنا اس زمانے میں یہ بات معلوم تھی ان کو. Did حلیمہ سعدیہ and her son became Muslim later؟ جی 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 جی، حلیمہ سعدیہ بعد میں اسلام قبول کر لیتی ہیں، بعد میں وہ انسیڈنٹ بھی آئے گا تو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. تو جی، اور قرآن مجید میں یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سورہ ہم پڑھتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہ کھول دیا؟ تو اس میں دو مطلب ہے. ایک تو اسی انسیڈنٹ کی طرف اشارہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے سینے کو کھول کے اللہ تعالیٰ نے سینے کے اندر پاکیزگی کو بالکل اور نور کو اور ایمان کو بالکل قائم کر دیا وہاں فرشتے کے ذریعے، اور آپ کے اندر جو بھی ایک عام انسان کے اندر برائی کا ایلیمنٹ تھوڑا سا بھی ہوتا ہے اس کو بھی نکال کے بالکل، یعنی آپ کو معصوم عن الخطا کر دیا، تمام گناہوں سے پاک، ہر قسم کی برائیوں سے بالکل دور کر دیا، اور آپ کے دل کے اندر برائی کی کشش بھی باقی نہ رہی. ٹھیک ہے، تو ایک اشارہ تو اسی واقعے کی طرف ہے الم نشرح لک صدرک میں کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہ کھول دیا. دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے والی تھی آپ کو، جب آپ 40 کی عمر کے ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے کا جو آپ کا ٹائم تھا نا وہ بہت ڈیفیکلٹ گزر رہا تھا. وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو سمجھیں گے.
उस डिफिकल्टी का सबसे बड़ा रीजन था कि मोरालिटी के और कायनात के हकायक के बहुत सारे सवालात आपके जहन में घूम रहे थे, आपको इनका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। जब आप पे वही का नुज़ूल हुआ और आप पे तौहीद और अल्लाह ताला की ज़ात वाज़ह हुई, तो आपके दिल को वो सुकून नसीब हुआ है, वो कल्ब को इत्मीनान महसूस हुआ है जिसका तसव्वुर और जिसका बयान हमारे और आपके लिए मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ सकते हैं। तो गोया कुरान में जब ये आयत उतरी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दोनों हकायक, दोनों बातें जो है, एक तो ये कि वो सीना शक्क़ सदर वाला जो वाक़या पेश आया जो मैंने आपको बयान कर दिया, दूसरा आपके सीने के अंदर जो यूं समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं कि मेंटल पीस जो अल्लाह ताला ने अता की, बहुत सारे उलझने और सवालात जो आपके जहन में थे नबूवत से पहले, वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, ईमान के ज़रिए, अक़ीदे के ज़रिए और ख़ुद अपनी ज़ात के ज़रिए जो वो चीज़ें अल्लाह ताला ने रफ़ा कर दी, उन तमाम बातों का यहाँ जिक्र है। अलम नशरह लका सदरक, ए नबी क्या हमने आपके सीने को न खोल दिया? तो दोनों बातों की तरफ इशारा है। आगे चलते हैं। एक और बहुत अहम पॉइंट है, आपके सामने अपीयर हो रहा होगा स्क्रीन पे, मैं समझता हूँ कि वो स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। डॉक्टर रमज़ान बूती फरमाते हैं अपनी शक़्क़ सदर की हिकमत बयान करते हुए, शक़्क़ सदर मतलब सीने का चाक होना, दिल का खुल जाना, ठीक है, ये वाक़या शक़्क़ सदर कहलाता है, ये जो फरिश्ते ने किया है। और इन तीनों फरिश्तों में एक जिब्राइल अमीन थे जो बाद में दूसरी अहादीस से वाज़ह होगा। खुद ये डॉक्टर रमज़ान बूती लिखते हैं कि मालूम होता है कि हिकमत इलाही ये थी, यानी अल्लाह ताला की विज़डम में ये बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला वाज़ह कर दिया जाए और जिस्मानी तौर पे भी बचपन से ही आपको वही के लिए तैयार किया जाए। ये बहुत अहम पॉइंट है, समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, दुनियाए असबाब है, हमारे सामने जो भी चीज़ें होती हैं चंद रीजंस की वजह से होती हैं, चंद नेचुरल लॉज के ज़रिए होती हैं, ठीक है। इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो गैब की चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह ताला जो अगर फरिश्तों को हमारे सामने ज़ाहिर कर दे और जो गैब के पर्दे हैं, जन्नत और जहन्नम है, अज़ाब कब्र है, यानी यूँ समझ लीजिए कि कब्र तो हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन जो रूह पे अज़ाब कब्र हो रहा होता है वो हमारी निगाहों से अल्लाह ताला ने इस तरह ओझल कर दिया है कि इंसान के अंदर, इंसान के कल्ब और जहन को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो इसी दुनिया के लायक है। अभी हमारा जहन और हमारा कल्ब जो है वो इस लायक नहीं है कि गैब के हकायक जो है, पर्दे की उस पार की चीज़ें जो है उनको हम समझ सकें और देख सकें, ठीक है। इसलिए हमें उनको दिखाया नहीं जाता। अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह ताला का फजल है कि अज़ाब कब्र हमें दिखता नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का फजल है कि फरिश्ते हमें दिखते नहीं हैं, ठीक। और बहुत सारे कायनात के अंदर हज़ारों चीज़ें हो रही हैं जो हमें नहीं दिखती, जो हमारे इल्म और फहम से बहुत बुलंद है। तो गैब की चीज़ें जो है उसको बर्दाश्त करने की इंसान के अंदर सलाहियत नहीं रखी गई है। क्यों? क्योंकि इंसान की तख्लीक इसी दुनिया में हुई है, इसी दुनिया की मिट्टी से हुई है, ठीक है। और इसी दुनिया के अंदर जो नेचुरल कवानीन है उसी से हम आहंग किया गया है, सिंक्रोनाइज करके बनाया गया है इंसान को। लिहाजा बहुत से ऐसे फिजिकल लॉज हैं, बहुत से ऐसे नेचुरल लॉज हैं जो हमारी अक्लों से मावरा हैं। अगर हम उनको देखेंगे तो हमारे अक्ल जो है सही जगह कायम नहीं रह सकेंगे। तो उमूर गैब की जो चीज़ें हैं, आलम गैब की जो चीज़ें हैं, उनको बर्दाश्त करने की हमारे कुलूब में सलाहियत नहीं होती, इसलिए अल्लाह ने बहुत सी चीज़ें पर्दे में रखी हैं। यानी इनफैक्ट यूँ समझ लीजिए कि जो हम दुनिया के अंदर काम कर रहे होते हैं उनके नताइज भी, उनके होने वाले रिजल्ट्स भी हमारी आंखों से ओझल होते हैं और दूसरे लोगों की हकीकतें भी हमारी आंखों से ओझल होती हैं। यानी अगर आप गौर करें तो इंसान का इल्म बहुत लिमिटेड कर दिया अल्लाह ताला ने। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसान को जो जिन सलाहियतों के साथ अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है वो सलाहियतें इस लायक नहीं है कि गैब की चीज़ें वो समझ सके, गैब की चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। चुनांचे अल्लामा इब्ने कसीर रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जो उलूम अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे वाज़ह किया था, अगर वो उम्मत में से किसी के ऊपर वाज़ह कर दे तो वो शख्स जो है वो जिंदा बाकी नहीं रह सकेगा, वो शख्स जिंदा बाकी नहीं रह सकेगा। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही कल्ब के अंदर वो सलाहियत थी और आपके ही मिजाज में वो पुख्तगी थी कि आपने उन तमाम हकायक को बर्दाश्त किया है जो आपके ऊपर वाज़ा कर किए जाते थे, ठीक है। तो ये जो तैयारी की गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को, आपके मिजाज को, आपकी रूह को, आपकी फितरत को इस तरीके से मजबूती दी गई कि आप वही इलाही, अल्लाह की वही को रिसीव कर सकें। आप कल्ब पे अपने अल्लाह की वही को रिसीव करते थे, फरिश्ते आपको पढ़ के सुनाते थे। लिहाजा ये आम इंसान के बस की बात नहीं। हमारे और आपके साथ ये हो जाए तो हम पागल हो जाएंगे, जिंदा नहीं बच सकेंगे, ठीक है। ये नबी के बस की बात है कि वो इन तमाम हकायक को जज्ब कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम पे वो हकायक वाज़ह हो जाएं जो मुझ पे हैं तो तुम कभी नहीं हंस सकोगे, ठीक है। आसमान को मैं अज़मत इलाही के बोझ से चरचराता हुआ महसूस करता हूँ क्योंकि
یعنی اس آسمان کے اندر ایک انگل بھی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں فرشتے سجدے میں نہ ہوں. اور بھی بہت سارے حقائق ہیں. اگر میرے اوپر جس طرح واضح ہیں تم پہ واضح ہو جائیں تو تم جو ہے وہ اپنے گھر میں ہنس نہیں سکو گے, خوش نہ رہ سکو گے, بلکہ ہنسو گے نہیں, رو گے زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے رسول کی شخصیت اور کردار اور فطرت اور روح تھی کہ آپ ان تمام حقائق کو جذب کر لیتے تھے. ہمیں دو چار چیزیں پتہ ہو جاتی ہیں تو ہم اچھلنے کودنے لگتے ہیں, چاہتے ہیں دوسروں کو بتا دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ امت کے اندر کتنی چیزیں بتانی ہیں اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو قبول کرنے کی عام انسانوں کے اندر صلاحیت نہیں. تو اس چیز کے لیے جو تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کہ آپ اللہ کی وحی کو ریسیو کریں, فرشتوں کے کلام کو سنیں, کائنات کے حقائق کو دیکھیں, اللہ رب العالمین کو پہچانیں, آپ کی معرفت کا وہ لیول جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے اس کو سمجھ سکیں. اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انسیڈنٹ یہ ہونا تھا شق صدر, جس کے ذریعے جو ہے آپ کے دل کو اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا. تو یہاں پہ آگے رمضان بھوتی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ واضح کیا جائے اور جسمانی طور پہ بھی بچپن سے ہی آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جائے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنے کا سامان کر دیا جائے, تاکہ یہ چیز لوگوں کو آپ پر ایمان لانے اور آپ کی رسالت کی تصدیق پر آمادہ کرے. گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پاکیزگی کا آپریشن تھا, مگر اس سے مادی اور جسمانی شکل دے دی گئی تاکہ لوگ اس آسمانی اعلان کو سن لیں اور مشاہدہ بھی کر لیں. یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی آپریشن تھا جس میں آپ کی روح اور فطرت کو اس کیپیبل بنایا گیا کہ اب آپ وحی الہی کو ریسیو کرنے کے لائق ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک فزیکل فارم تھا کہ بچے کی جو سینہ چاک کیا گیا اس میں سے دل نکالا گیا. ظاہر ہے روح کے آپریشن کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک فزیکل ڈائمینشن بھی ان چیزوں کا تھا. یہ فزیکل ڈائمینشن سے کیا ہوا کہ عام لوگوں پہ بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس لوتھڑے کو اس لیے نکالا گیا تاکہ بچپن کی لا ابالی, غفلت اور بے فائدہ امور کے جانب جو انسان کا انکلینیشن ہوتا ہے اس سے آپ کو پاک کر دیا جائے اور آپ کے اندر سنجیدگی, دور اندیشی, توازن پسندی جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف کر دیا جائے. یعنی آپ کے اندر جو بہت اچھی کوالٹیز انسان کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بچپن کے اندر ہی پیدا کر دی جائیں, اور بچپن کے اندر جو انسان کے اندر فضول خیالات آتے رہتے ہیں کہ یہ کھیلیں اور وہ کھیلیں اور یہ کریں اور وہ کریں, اس قسم کی چیزوں سے آپ کو پاک کر دیا جائے. اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور حفاظت حاصل تھی اور شیطان کے بس میں نہ تھا کہ آپ پر کسی بھی طریقے سے اثر انداز ہو سکے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت شیطان سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے کروا دی. تو انشاءاللہ اس بات کو یہیں پہ ختم کیا جائے گا. یہ سارے جو ہم نے شق صدر والا انسیڈنٹ پڑھا, حلیمہ سعدیہ والا انسیڈنٹ پڑھا, اس کے جو حکمتیں تھیں, جو بلیغ پوائنٹس تھے, وہ میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچے ہیں, بی بی آمنہ کے پاس, تو اس کے بعد کا انسیڈنٹ جو ہے مکہ کے اندر آپ کی زندگی 2.5 سال کے بعد جب آپ کی زندگی ہے, وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ پڑھیں گے, جیسا کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرننگ ٹو ہز مدر والی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن کی بات ہے. میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ باتیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو یوں ہی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے سوال جواب لوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں کہیں گئیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین, والحمد للہ رب العالمین.